الحمدللہ عز وجل درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ ایک بہت ہی خوبصورت حدیث پاک ہے، میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں من صلی علیہ صلاۃ واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرہ، جو کوئی شخص مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھے اللہ کریم اس پر اپنی 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ فرمایا من صلی علیہ عشرا صلی اللہ علیہ مئۃ، جو مجھ پر 10 بار درود پاک پڑھے رب کریم اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ پھر فرمایا من صلی علیہ مئۃ صلی اللہ علیہ الفا، جو مجھ پر 100 بار درود پاک پڑھے اللہ اس پر 1000 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ کاروباری لوگ بیٹھے ہیں، ہم نارملی اپنے سرمایہ کو ملٹیپل کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، اس کی ملٹیپلیکیشن دیکھیے، ایک درود 10 رحمتیں، 10 درود 100 رحمتیں، 100 درود 1000 رحمتیں۔ اگر میں اور آپ چاہتے ہیں کہ دن رات مجھ پر رحمتوں کی برسات رہے، میری سیکیورٹی رہے، میں گھر سے جاؤں تو خیر سے جاؤں، خیر سے واپس آؤں، تو درود پاک کو اپنا ورد بنائیے۔ مگر اس حدیث کا جو اگلا پارٹ ہے نا وہ اور بڑا ہی خوبصورت ہے۔ آقا فرماتے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام ومن صلی علیہ الفا، جو مجھ پر 1000 بار درود پاک پڑھے زحمت کتفہ کتفی علی باب الجنہ، آقا فرماتے جنت کے دروازے پر اس کا کاندھا میرے کاندھے سے چھو رہا ہوگا۔ آپ ذرا سمجھیے، کاندھے سے کاندھا کس سے چھوتا ہے؟ امام صاحب اعلان کرتے ہیں مسجد میں ذرا کاندھے سے کاندھا ملا کر صفیں سیدھی کر لیں، ویری نیکسٹ ٹو می، جو بالکل میرے برابر میں ہوتا ہے نا، میرا کاندھا اس سے ٹچ ہوتا ہے۔ میں تو وہ امتی ہوں، وہ غلام ہوں جو تمنا رکھتا ہوں کہ آقا علیہ السلام اپنے پیچھے پیچھے جنت میں لے جائیں تو بھی میرا بیڑا پار ہے۔ مگر ادھر سے کرم نوازی دیکھیں کہ آپ فرما رہے ہیں کہ میرے ساتھ جنت میں ایسے جائے گا کہ اس کا کاندھا میرے کاندھے سے چھو رہا ہوگا۔ یہ ہے درود پاک۔ تو بہرحال درود پاک اٹس اے بیوٹیفل وے ٹو اسپینڈ یور ٹائم ود رحمہ ود برکہ، جتنا ہو سکے درود پاک پڑھتے رہیں۔ آئیے مل کر محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھ لیں، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ 10 رمضان مبارک ہماری امی حضور ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا یوم بھی ہے۔ آپ کا وصال نبوت کے 10ویں سال 10 رمضان مبارک کو ہوا۔ یہ وہ عظیم ہستی ہیں، سبحان اللہ، میرے آقا علیہ السلام ان سے اتنا پیار فرماتے اور نبی پاک علیہ السلام کو جس طرح انہوں نے سپورٹ کیا، یہ اسلام کے ابتدائی ایام تھے، یعنی ہماری خواتین کے لیے وہ رول ماڈل ہیں کہ اپنے شوہر کے ساتھ برتاؤ کیسا ہونا چاہیے، اور اسپیشلی ٹف ٹائم میں آپ طیبہ، طاہرہ، زاہدہ، صدیقہ، اور آپ عظیم ہستی ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کی جو پہلی زوجہ ہیں وہ آپ ہیں، اور جب تک آپ نبی پاک علیہ السلام کی زوجیت میں رہی میرے آقا علیہ السلام نے کوئی دوسرا نکاح نہیں فرمایا۔ ایک اور خوبصورت بات کہ پیارے آقا علیہ السلام کی تمام اولاد میں سوائے حضرت ابراہیم کے جتنی اولاد ہے وہ سب حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہے، اور سبحان اللہ رہتی دنیا کے سیدوں کی نانی جان جو ہیں وہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ جنت المعلی میں آپ کا مزار شریف موجود ہے، مکہ مکرمہ میں۔ اللہ تربت حضرت خدیجہ پر اپنی کروڑوں رحمتوں کی بارش نازل فرمائے اور ان کے صدقے ہماری مغفرت فرمائے، اور ہماری ماؤں بہنوں کو ان کی سیرت سے اپنی زندگی میں امپلیمنٹیشن کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چونکہ بات خاندان نبوت کی ہوئی ہے اور سبحان اللہ، آئیے اسی خاندان کی نسبت سے میں ایک بڑا ہی ایمان افروز آپ کو واقعہ سناتا ہوں، جس ایک واقعے میں ہم سب کے لیے بہت کچھ ہے۔ ماجرا یہ تھا کہ مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے گھرانے میں 5 افراد تھے، بی بی فاطمہ خاتون جنت، حضرت امام حسن، حضرت امام حسین، اور ان کا ایک غلام تھا اس کا نام تھا حارث۔ یہ 5 افراد رہتے تھے اور 3 دن گزر گئے ان کے پاس کھانے کو کچھ نہیں تھا۔ 3 دن تک فاقہ ہے، کھانے کو کچھ نہیں ہے۔ خاتون جنت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مولا علی سے کہا اے علی جا کر میرا یہ لباس بیچ کر آ جاؤ۔ ذرا میں تھوڑا سا واقعہ یہ بریک کرتا ہوں، ہم ساتھ ساتھ سیکھتے بھی جائیں گے تو انشاءاللہ آج بیان میں آنے کا مقصد بھی پورا ہو جائے گا۔ یہ گھرانہ کون سا ہے؟ یہ میرے آقا کا گھرانہ ہے، یہ نبی پاک علیہ السلام کی جگر کا ٹکڑا بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر ہے۔ مولا علی وہ ہیں کہ جن کے بارے میں نبی پاک فرمائے جس کا میں مولا اس کا علی مولا، یعنی اس قدر عظیم گھرانہ۔ اور سرکار دو عالم علیہ السلام کے پاس نعمتوں کی کوئی کمی؟ آپ تو وجہ تخلیق کائنات ہے نا۔ نبی پاک علیہ السلام ہی از the reason of the all creation، خود فرماتے ہیں کہ اگر میں چاہوں تو یہ مکے کے پہاڑ سونے چاندی کے بن کر میرے ساتھ چلنا شروع ہو جائے، اتنا اتھارٹی ہے۔ مگر 3 دن سے کھانے کو نہیں ہے، مگر اس گھرانے میں شکوہ بھی نہیں ہے، اس گھرانے میں کمپلین بھی نہیں ہے۔ اس گھرانے کا تو حال دیکھیں کہ 3 دن کا فاقہ ہے۔ کیا کبھی ایسا ہوا کہ ہم میں سے کسی نے اپنا لباس بیچا ہو کھانے کے لیے؟ خاتون جنت، جنتی عورتوں کی سردار، آپ کہہ رہی ہیں مولا علی شیر خدا کو کہ جا کر میرا لباس سیل آؤٹ کریں اور کچھ کھانے کو لے آئیں۔ سبق مل رہا ہے کہ اگر کبھی زندگی میں کوئی تکلیف آ جائے، کبھی کوئی جناب ہماری چیزوں میں کمی ہو جائے تو شکوے نہیں کرنے، صبر کرنا ہے۔ ہمیں تو جناب تھوڑا سا کاروبار ڈاؤن ہو جائے، تھوڑی مارکیٹ ڈاؤن ہو جائے، تھوڑا سا جناب کوئی نقصان ہو جائے تو ہمارا تو چہرہ ہی بتا دیتا ہے کہ لگتا ہے بہت بڑا لاس ہو گیا ہے۔ نہیں جناب، زباں پر شکوے رنج و الم لایا نہیں کرتے، زباں پر شکوے رنج و الم لایا نہیں کرتے، نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے۔ اب ذرا آگے سنیے، مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم وہ لباس مارکیٹ میں جا کے سیل آؤٹ کرتے ہیں، وہ لباس بکتا ہے 6 درہم کا، ٹھیک ہے۔ اب لاجک تو یہ کہتی ہے کہ 6 درہم کا اناج خریدیں اور گھر والوں کے لیے کھانا لے کر جائیں۔ اسی دوران ایک سائل آ جاتا ہے، ایک اللہ کا بندہ آتا ہے، کہتا ہے اے ابو الحسن میں بہت غریب ہوں، مجھے اللہ کے نام پہ کچھ دے دو۔ اچھا اب ہم جیسا کوئی آدمی ہوتا تو 6 میں سے چلے، اگر بہت سخاوت بھی ہوتی تو چلے 1 درہم اسے دے دیتا،
मगर ये घराना कैसा घराना है, सखावत कैसी है इस घराने में। मौला अली शेर खुदा ने 6 के 6 दिरहम उस फकीर को दे दिए, अगेन एम्प्टी हैंडेड, सब दे दिए। थोड़ा आगे चले तो एक आराबी आया और आकर कहता है, उसके पास ऊँटनी थी, कि ए अबुल हसन, मौला अली की ये कुन्नियत थी, ये ऊँटनी खरीदोगे? मौला अली कहते मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। तो कहा उधार खरीद लो। कहा कितने की देनी है? कहा 100 दिरहम की। आपने ऊँटनी खरीद ली। थोड़ा और आगे गया तो एक और आराबी आया, एक और अरबी शख्स कहता है, ए अली ये ऊँटनी बेचनी है? कहा बेचनी है। कहा कितने की खरीदी है? कैसा क्वेश्चन है। बिजनेस कम्युनिटी के लोग बैठे हैं ना, हमसे कोई पूछ ले आपकी कॉस्ट क्या है, उसके बाद तो जनाब वो कलाबें लगती हैं, भाई अल्लाह की कसम तेरी तो कॉस्ट ही इतने की है। अच्छा अभी समझ नहीं आती, बंदा पहले कॉस्ट 1000 रुपए बताता है, थोड़ी नेगोशिएशन करो तो 950 पे आ जाता है। यार अभी तो आप कसमें खा रहे थे मेरी 1000 की कॉस्ट है। हमारा ये हाल है। मौला अली शेर खुदा घर में खाने को कुछ नहीं है, आप फरमाते हैं 100 दिरहम की खरीदी है। सच को आंच नहीं है। वो बंदा कहता है 160 की देनी है। आपने कहा बिल्कुल देनी है। 160 में आपने सेल कर दी। थोड़ा आगे गए तो पहले वाला जो अरबी था वो आया, कहा अली वो ऊँटनी कहाँ गई? कहा मैंने बेच दी। मेरे पैसे दे दो। आपने 100 दिरहम दे दिए। खुशी खुशी घर आए और बीबी फातिमा के हाथ में 60 दिरहम रख दिए। खातून जन्नत कहती है अली मेरा जोड़ा इतना कीमती तो नहीं था कि 60 दिरहम का बिक जाता। सुनो मौला अली क्या कहते हैं, कहते हैं मैंने अल्लाह से तिजारत की है, मैंने अल्लाह से कारोबार किया है, 6 मिले थे वो अल्लाह की राह में खर्च किए, अल्लाह ने मुझे 60 लौटा दिया है। हाय हाय हाय। अब सुनिए, अब आगे सुनिए इसकी, और इस वाक्य का खूबसूरत टर्न और सुनिएगा, ईमान ताजा हो जाएगा। इस घराने की शान क्या है। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत लिखते हैं ना, क्या बात रजा उस चमनिस्तान करम की, क्या बात रजा उस चमनिस्तान करम की, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। ये घराना ही चमनिस्तान करम है। अब जब सुबह बारगाह रिसालत में गए तो नबी पाक अलैहिस्सलाम को ये बताते, मौला अली बताते, इससे पहले सरवर कायनात अलैहिस्सलाम सवाल करते हैं, ए अली तुम्हारा कल तुम्हारे साथ जो मामला हुआ तुम जानते हो क्या था? मौला अली कहते हैं अल्लाह आलम व रसूल आलम, हुजूर आप ही बता दे मामला क्या था। कहा ए अली जो तुम्हें ऊँटनी बेचने आए थे वो कोई और नहीं, वो हजरत मीकाईल अलैहिस्सलाम थे। ए अली जो तुमसे ऊँटनी खरीदने आए थे ना, वो हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम थे। और जानना चाहोगे वो ऊँटनी कौन सी थी? ये वही ऊँटनी है कि जिस पर मेरी बेटी बीबी फातिमा खातून जन्नत क़यामत के रोज सवारी करेंगी। ये ऐसा सखी घराना है जो तुमसे न मांगूं तो फिर किससे मांगूं, तुम्हारा तो सारा घराना सखी है। अब इस एक वाक्य से इतना कुछ है हमारे लिए, मैं कुछ और बयान ना भी करूं ना, आज इसी एक वाक्य को मैं परत ब परत खोलता चला जाऊं तो ये एक इंसिडेंट, ये एक ब्यूटीफुल स्टोरी ऑफ द फैमिली ऑफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में क्या कुछ सिखा रही है। कनात किसको कहते हैं, सब्र किसको कहते हैं, अल्लाह की रजा पर राजी रहना किसको कहते हैं, और फिर सखावत किसको कहते हैं, अल्लाह पर भरोसा किसको कहते हैं। हम तो बहुत अजीब व गरीब लोग हो गए हैं, हमें तो असबाब पर भरोसा है, हमारी तो कैलकुलेटर से कैलकुलेशन चलती है कि नहीं जनाब इतने साल मेहनत करूंगा तो ये मिलेगा। अपने प्लान ही खत्म नहीं होते। थोड़ा सा जनाब हमारा प्लान डिस्टर्ब हो जाए तो लोग मायूसी वाली बातें, डिप्रेशन में चले जाते हैं, लोग माद अल्लाह सुसाइड की बातें करने लग जाते हैं। किधर गया रब पर भरोसा? ना करें ऐसा। बाज़ औक़ात आजमाया जाता है, बाज़ औक़ात इसमें बहुत सारी हिकमतें होती हैं। एक और हदीस पाक का वाकया सुनाऊंगा, फिर अपने टॉपिक की तरफ दोबारा आते हैं। कमाल का वाकया, और ये वाकया नबी पाक अलैहिस्सलाम ने सहाबा को सुनाया। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इस हदीस के रावी हैं। हजरत अबू हुरैरा कहते हैं कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने हमें यह वाकया सुनाया कि बनी इसराइल में 3 शख्स थे। अगर गौर से सुनिएगा, हम में से कई लोग ऐसे हैं जो पिछले 5, 10, 15 सालों में अल्लाह ने उनको बड़ा उरूज दिया है। अल्लाह आपको और तरक्की दे, आपके रिज़्क़ हलाल में अल्लाह और बरकत दे। मगर गौर से सुनिएगा, आका अलैहिस्सलाम फरमाते बनी इसराइल में 3 लोग थे, अल्लाह करीम को उनकी आजमाइश मकसूद हुई, उनका एग्जामिनेशन मकसूद हुआ। वो तीनों बंदे कौन थे? उसमें एक बंदा था जिसको बर्स का मर्ज था, कोढ़ का मर्ज होता है ना। एक बंदा था जिसकी आंखें नहीं थी, नाबीना था। और एक बंदा था जिसके बाल ही नहीं आते थे, गंजा था, उसकी तमन्ना बड़ी थी कि बाल आ जाए। तीनों किसी ना किसी प्रॉब्लम, किसी कैलेमिटी, किसी डिफिकल्टी में थे। अल्लाह ने एक फरिश्ता भेजा उनके पास। सबसे पहले फरिश्ता गया बर्स के मरीज के पास, जिसके जिस्म पर दाग थे, अजीब गरीब उसकी जिल्द थी, स्किन थी, लोग उससे दूर हटते थे। उसने बर्स के मरीज को कहा कि भाई ये बताओ तुम्हारी सबसे बड़ी तमन्ना क्या है? वो कहता है मेरी सबसे बड़ी तमन्ना ये मेरी बीमारी दूर हो जाए, लोग मुझसे दूर हो जाते हैं, मेरी बॉडी पर अजीब अजीब किस्म के दाग हैं। फरिश्ते ने दुआ की, उसके जिस्म पर हाथ फेरा, उसकी बॉडी बिल्कुल ठीक हो गई। कहा ये बताओ तुम्हें माल कौन सा अच्छा लगता है? तो वो बंदा कहता है कि मुझे जो है वो ऊँटनी बड़ी पसंद है। फरिश्ते ने उसको एक ऊँटनी दी जो गाबन थी, बच्चा देने वाली थी। फरिश्ता आगे चला गया। अब फरिश्ता पहुंचा दूसरे बंदे के पास, और वो बंदा था जो गंजा था, उसके बाल ही नहीं आते थे। फरिश्ते ने कहा तेरी ख्वाहिश क्या है सबसे बड़ी? कहता बस मेरे बाल आ जाए, इससे बड़ी क्या तमन्ना है। फरिश्ते ने उसके सर पे हाथ फेरा, दुआ फरमाई, उसके बाल आ गए। तुझे माल कौन सा पसंद है? तो उसने कहा कि मुझे जो है वो गाय बड़ी पसंद है। उसको एक गाबन गाय, बच्चा देने वाली गाय दी। थर्ड पर्सन के पास फरिश्ता गया, वो कौन था? अंधा था, मादरजात, माय बाय बर्थ ब्लाइंड। तो तेरी क्या तमन्ना है? बोले मेरी तो जिंदगी में है ही अंधेरा, अल्लाह करे मेरी आंखें आ जाए। फरिश्ते ने उसकी आंखों पर हाथ रखा, दम किया, दुआ की, उसकी आंखें आ गई। तुझे क्या चाहिए? कहा मुझे बकरी बड़ी पसंद है। उसको बकरी दी जो बच्चा देने वाली थी, और उसके बाद वो फरिश्ते ने बरकत की दुआ दी, चला गया। अब अल्लाह की शान देखी, अल्लाह ने उन तीनों के माल में खूब बरकत दी। हजारों बकरियां हो गई, हजारों ऊंट हो गए, हजारों गाय हो गई, यानी उस जमाने के वो मिलियनर बिलियनर बन गए। आफ्टर सम टाइम फरिश्ता जाता है अब वो पहले बंदे के पास, बर्स के मरीज के पास, और फरिश्ता भी उसी अपीयरेंस में जाता है। फरिश्ता खुद भी बर्स का मरीज बन के जाता है और जाकर कहता है भाई मुझे कोढ़ का मर्ज है, गरीब मुसाफिर हूं, अल्लाह ने तुझे बड़ा माल दिया है,
ایسا کر کہ جو اتنی سارے تیرے پاس سینکڑوں ہزاروں اونٹ ہیں مجھ غریب کو ایک اونٹنی دے دے. وہ بندہ کہتا ہے کہ یہ تو میں نے خود کمایا ہے, یہ تو سب میری ایفرٹ ہے, میرے تو باپ دادا کی میراث ہے. یہ تجھے اللہ نے نہیں دیا, تو کچھ عرصہ پہلے غریب تھا. کہتا ہے نہیں کس نے کہا تجھے, میں تو پہلے سے ہی مالدار تھا, میرا تو فیملی کا ہی سارا مال ہے, یہ میں نے اپنی محنت سے کیا ہے. فرشتے نے کہا ٹھیک ہے, اگر تو سچا ہے تو ٹھیک ہے, اور اگر تو جھوٹا ہے تو اللہ تجھے پہلے جیسا ہی کر دے. فرشتہ دوسرے کے پاس گیا. اب کس کے پاس گیا؟ گنجے کے پاس. کہا بھائی میں بڑا غریب انسان ہوں, مسافر ہوں, تجھے اللہ نے بڑا مال دیا, اتنی گائے ہیں, ایک گائے مجھے دے دے, تو بھی تو غریب تھا کچھ عرصہ پہلے. کہتا کس نے کہا تمہیں میں غریب تھا, میں تو شروع سے مالدار ہوں, میرے باپ دادا کی جائیدادیں تھیں, تو میرا اپنا کمایا ہوا مال ہے, میں نے کیا ہے سب کچھ, میرے پاس کچھ نہیں ہے تجھے دینے کے لیے. ٹھیک ہے اگر تو صحیح کہتا ہے تو ٹھیک ہے, اگر جھوٹ بولتا ہے تو اللہ تجھے پہلے جیسا کر دے. اب فرشتہ تیسرے بندے کے پاس گیا جو اندھا تھا, پہلے آنکھ والا ہو گیا تھا. فرشتہ آنکھ بغیر کا بن کے اس کے پاس گیا کہ بھائی میری آنکھیں نہیں ہیں اور میں غریب بھی ہوں, تجھے اللہ نے اتنی بکریاں دی ہیں, کچھ مجھے بھی دے دے. وہ پتہ اندھا کیا کہتا ہے, سابقہ اندھا, سچی بات ہے آنکھ والا تھا. وہ کہتا بھائی ٹھیک کہتے ہو, میں تو پہلے اندھا تھا, میرے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا, یہ سب میرے رب نے دیا ہے مجھے. تو بھی اسی پرابلم میں جس پرابلم میں میں پہلے تھا. اے میرے بھائی تجھے دو لینا ہے لے لے, مجھے رب نے کہاں سے کہاں پہنچا دیا, میرے پاس تو تھا ہی کچھ نہیں, تو بھی میری طرح غمزدہ ہے. اے بھائی یہ بکریاں تیری, جتنی چاہیں لے جا. فرشتہ کہتا ہے مجھے کچھ نہیں چاہیے, اللہ تیرے مال میں برکت ڈال دے, یہ تیری آزمائش تھی جس میں تو کامیاب ہو گئی. یہ حدیث پاک میں نبی پاک علیہ السلام نے واقعہ صحابہ کو سنایا. آج سچ بتائیں ہماری کیفیت کیا ہے؟ ہم جب کچھ بن جاتے ہیں تو ہماری زبانوں پر یہ آتا ہے کہ یہ میں نے کیا ہے, یہ میرا کمال ہے, یہ میرے بیسٹ ڈیسیژن تھے, یہ میرا وقت پہ فیصلہ تھا, میں نے پراپرٹی اٹھا لی تھی تو جناب اتنے آگے پہنچ گیا. نہیں پیارے پیارے اسلامی بھائی, یہ نہ کرنا. ہمیشہ زندگی میں ایک ذہن بنائی رکھنا کہ جو کچھ دیا ہے وہ میرے رب نے دیا ہے, میری کوئی اوقات نہیں ہے. ارے مجھ سے زیادہ عقل مند لوگ موجود ہیں, مجھ سے زیادہ پڑھے لکھے سمجھدار لوگ موجود ہیں. اگر رب نے مجھے نوازا ہے تو یہ صرف اس کی مہربانی ہے. اور جب بندہ اترانے لگ جاتا ہے, جب اپنی شہرت, اپنے مال, اپنی عزت پر یہ گھمنڈ اختیار کرتا ہے, تو ایک بات یاد رکھیے گا, وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ. اللہ جسے چاہے عزت دیتا ہے, جسے چاہے ذلیل فرما دیتا ہے. ہم نے کروڑوں جس کے فالوورز ہیں ان کو دیکھا منٹوں میں ذلیل ہوتے ہوئے, زکات دینے والے دنوں کے اندر زکات لینے والے بنتے دیکھے. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, دنیا میں عروج والے جیلوں میں گرفتار ہوتے بھی آپ نے دیکھے. وقت نہیں لگتا بدلنے میں. عاجزی, انکساری اور اللہ پر بھروسہ رکھنا. ہم نے جو خاندان نبوت کا واقعہ سنا نا, اس میں سب سے بڑا میسج پتہ ہے کیا ہے؟ کہ آزمائشیں آتی ہیں, ہم نے اس آزمائش پر صبر کرنا ہے. ہم بے صبری کر جاتے ہیں. قرآن مجید فرقان حمید میں رب عز و جل نے واضح اعلان فرما دیا, یعنی کمال دیکھیں, ہمیں پہلے سے بتا دیا تمہارا ایگزامینیشن آنے والا ہے. کیا فرمایا؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. یعنی اللہ نے فرمایا ان قریب تمہیں آزمائیں گے, بی ریڈی, بی کیئرفل, آپ کا ایگزام ہونے والا ہے. اچھا یہ بھی نہیں فرمایا کہ کسی بھی چیز سے ایگزام ہو جائے گا, ہمیں ایگزامینیشن کے کوسچن بھی بتا دیے کہ کیا کیا ٹیسٹ آ سکتا ہے. ہم کہتے ہیں ذرا گیس پیپر تو بتائیں کوسچنز کیا ہوں گے. قرآن نے بتا دیا ہے کہ کیا کیا ٹینشن آ سکتی ہے. کیا فرمایا؟ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ, کبھی خوف آئے گا, ڈر لگے گا, دشمن سامنے آ جائیں گے, بچوں کے لیے خوف ہو جائے گا, ماحول آپ کے آس پاس کا ڈینجرس ہو سکتا ہے. وَالْجُوعِ, کبھی بھوک سے پریشان ہو جاؤ گے, مال کم ہو جائے گا, غربت آ سکتی ہے. پھر فرمایا بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ, تمہارے مال خراب ہو جائیں گے. کبھی آپ شپمنٹ منگوائیں گے, کبھی آپ نے اسٹاک خریدا ہوگا, کبھی دکان لگائی ہوگی, اچانک مال میں کوئی فالٹ نکل آئے گا, آپ کا کاروبار ڈاؤن ہونے لگ جائے گا. یہ بھی ہو سکتا ہے. وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ, تمہارے جسموں میں پرابلم آ سکتی ہے, ہم بیمار ہو سکتے ہیں, ہماری باڈی میں پرابلم. بندہ کہتا ہے چلتے چلتے بیمار ہو گیا, ایوری تھنگ از گوئنگ گڈ, اچانک کون سا وائرس نکل آیا. یہ ٹینشن, یہ امتحان ہونا ہے. وَالثَّمَرَاتِ, یا تمہارے پھل, تمہارے مال, تمہارے باغات, یہ بھی خراب ہو سکتے ہیں. مگر آگے قرآن کیا کہتا ہے, یہ ایگزامینیشن سے جو پاس ہو جائے گا نا, فَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ, خوشخبری ہے صبر والوں کے لیے. اٹ مینس گڈ نیوز ویٹنگ فار یو. یہ ٹائم نکالنا ہے, اگر صبر سے نکال گئے تو آگے کیا ہے, خوشخبری موجود ہے. الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون, کہ جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ کیا کہتے ہیں, واویلا نہیں کرتے, کہتے اللہ ہی کا مال ہے, اللہ ہی کی طرف لوٹ جانا ہے. کاش یہ بات سمجھ آ جائے. جب بھی آپ کو فیل ہونا کہ یار چلتے چلتے معاملات ڈسٹرب ہو رہے ہیں, تو بی پریپیئر کہ مجھ پر ٹیسٹ شروع ہو گیا اور میں نے فیل نہیں ہونا ہے, میں نے صبر کے ساتھ یہ مشکل وقت گزارنا ہے, اللہ پر بھروسہ رکھنا ہے, اللہ پر یقین رکھنا ہے. اب ہمارا پرابلم یہ ہے کہ جب کسی کو کہو بھائی صبر کرو, تو ساری دنیا کو بتا کر کہتے ہیں جناب صبر ہی تو کر رہے ہیں. یہ صبر نہیں ہے. آج کل ایک جملہ بڑا مشہور ہے, لوگ کہتے ہیں اللہ آپ کو صبر جمیل عطا فرمائے, صبر جمیل پر اجر عظیم عطا فرمائے. ان کو روک کے پوچھو بھائی صبر جمیل کس کو کہتے ہیں, تو کہیں گے شاید کسی جمیل بھائی کا صبر ہوگا. یہ کسی جمیل بھائی کا صبر نہیں ہے. واٹ از دا ڈیفینیشن آف صبر جمیل؟ یہ ریکوائرڈ ہے. اور وہ کیا ہے کہ دو بندے بیٹھے ہیں, ایک پرابلم میں ہے, ایک پرابلم میں نہیں ہے, لیکن ان دونوں کو دیکھ کر آپ فیصلہ نہ کر سکیں کہ کون پرابلم, پتہ ہی نہ چلے, میرا چہرہ بھی نہ بتائے میں کسی تکلیف میں ہوں. ہاں یہ ہے صبر. ہمارا تو چہرہ ہی بتا دیتا بھی خیر تو ہے, کوئی بہت بڑا لگتا ہے پرابلم ہے, ہاں بس یار بڑی مشکل میں ہوں. اچھا جس کو بتایا کیا وہ حل کر دے گا؟ دنیا بھر کو بتانا ہے یار سر میں بڑا درد ہے, پیٹ میں بہت درد ہے, کاروبار بڑا ڈاؤن ہے, فیملی میں بڑے پرابلمز ہیں. نہ وہ ڈاکٹر ہے کہ علاج کر دے, نہ وہ کچھ ہمارا مسئلہ حل کر سکتا ہے. مگر جو صبر کا ثواب تھا نا, وہ میں نے ضائع کر دیا. صبر کا ثواب پتہ ہے کتنا ہے؟ سنیے گا.
बल्कि मैं एक बड़ी अजीब बात करने जा रहा हूं, आपको हदीस पाक सुनाता हूं। बाज़ औक़ात लोग, हम जैसे गुनाहगार आदमी को ये ख्याल तो नहीं आना चाहिए, लेकिन शैतान है ना, कभी ख्याल डाल देता है यार मैं नमाज भी पढ़ता हूं, रोजे भी रखता हूं, सदका खैरात भी करता हूं, मुश्किलें हल नहीं हो रही। सुनो, अब 2-3 हदीसें आपके सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगी। हदीस पाक का मजमून है, अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अल्लाह जब किसी बंदे से मोहब्बत का इरादा फरमाता है, उस पर आजमाइशों की बारिश भेज देता है ना। अजीब बात है, अल्लाह मुझसे प्यार भी करे और मुझ पर आजमाइशें भी भेजे। हदीस का अगला हिस्सा इसको प्रॉपर एलिब्रेट करता है, डिस्क्राइब करता है कि मशीयत इलाही ये होती है। हदीस का खुलासा है कि अल्लाह की रिजा ये होती है कि अल्लाह बंदे ने जो दुनिया में गुनाह किए हैं ना, खताएं हो गई हैं मेरे बंदे से, इस पर कुछ आजमाइशें भेजूं, ये सब्र करे तो फिर मेरी बारगाह में आए तो इसके सारे गुनाह मुआफ हो गए हों, मैं इसे जन्नत में दाखिल कर दूं। यानी ये आजमाइशें तो मुझे मेरे गुनाह माफ करवाने आ रही थी, मेरे अल्लाह की बारगाह में मुझे अल्लाह से करीब करने आ रही थी, और मैंने वावेला करके, मैंने शिकवे करके वो सारा सवाब ज़ाया कर दिया। एक और हदीस पाक सुनिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में बंदे का कोई मर्तबा लिखा होता है, ठीक है, और बंदा इबादत के जरिए रोजे रखकर, नमाजें पढ़ के, तिलावत करके वो वहां नहीं पहुंच पा रहा होता। अल्लाह चाहता है कि बंदा इस रैंक तक पहुंच जाए। अल्लाह उस पर आजमाइश भेजता है ताकि मेरा बंदा सब्र कर ले तो इसको वो मर्तबा अता हो जाए। हाय हाय, यानी आजमाइश मुझ पर मेरे रैंक बुलंद करने, मेरे दर्जे बुलंद करने आई, और हाय मेरी बेसब्री के मैंने वो सब सवाब ज़ाया कर दिया। ना करें मेरे प्यारे इस्लामी भाई, मुश्किलें आती हैं। अच्छा, फिर पता है प्रॉब्लम क्या है? हमारा एक और बड़ा इशू है, हम किसी को मुस्कुराता देखते हैं, किसी को अच्छे कपड़े देख लेते हैं, किसी की बड़ी गाड़ियां देख लेते हैं, किसी का बड़ा घर देख लेते हैं, हमें लगता है यार ये कितना मजे में, यार मैं ये अकेला परेशान हूं। ये आपकी भूल है। एक बात याद रखिएगा, जिंदगी की गाड़ी मसाइल के पहियों पर ही चलती है। अमीर के मसले और हैं, गरीब के मसले और हैं। शोहरत जिसको मिली है ना, उसके प्रॉब्लम्स और हैं, जो गैर मारूफ है उसकी प्रॉब्लम और है। जमाने में हर किसी को कुछ ना कुछ इशू जरूर है। ये ना समझे कि यार ये इतना मुस्कुरा रहा है, क्या पता इस मुस्कुराहट के पीछे कितने दुख छुपाए बैठा है। आप यकीन करें, बिलीव करें, ऐसा नहीं है कि सब लोग 100% खुशहाल है, प्रॉब्लम सबके साथ होते हैं। अभी मैं क्या क्या बताऊं आपको, हमारे पास तो लोग दुआएं करवाने आते हैं ना, ऐसी ऐसी प्रॉब्लम बताते हैं कि पैरों से जमीन निकल जाती है। बाज़ औक़ात हम इतने बड़े घर में जाते हैं, उसकी गाड़ियां करोड़ों रुपए की खड़ी हैं, उनसे मुलाकात हुई, वो कहते हैं हज़रत आपसे अलग से दुआ करवानी है। जब वो बेचारा अपना मसला बताता है ना, हमें लगता है हमारा तो हम ही कुछ नहीं है, ये कितनी बड़ी आजमाइश से गुजर रहा है, कितनी बड़ी प्रॉब्लम से गुजर रहा है। मैं आज की आपको मिसाल देता हूं। एक हमारे बहुत अच्छे भाई थे, आज से कुछ अरसा पहले उन्होंने हमें एक माशाल्लाह प्रॉपर्टी दावत इस्लामी के लिए बच्चियों के मदरसे के लिए दी, और उसके चंद दिनों बाद उनका विसाल हो गया। उनको बेचारों को कैंसर था। मैं उनके घर पे दुआ करने गया, उनके बेटे ने मुझसे जब गले लगाना तो बेटा रोने लगा। अच्छा, मैं समझा कि बेचारा अपने वालिद को याद करके रो रहा है, 16 दिन पहले इंतकाल हुआ। अंदर गए, दुआ की, उसके बाद मेरे कान में कहता कि अब्दुल भाई इस वक्त मेरी ज़ौजा हॉस्पिटल में है। मैंने कहा क्या हो गया? कहा मेरी वाइफ को ब्लड कैंसर हो गया है, वालिद का कैंसर में इंतकाल हुआ है। अल्लाह ने बड़ा नवाजा है उनको, ज्वेलर्स हैं, लेकिन मैं यकीन करें, मैं आपको सच बता रहा हूँ, मैं गाड़ी में बैठ के मैं भी रोने लगा, क्योंकि वो बंदा जब मुझे छोड़ने आया ना, फिर मेरे गले लग के रो रहा था। मैं सोचने लगा यार कितना दुख है लोगों को, अल्लाह ने कितनी बड़ी उन पर मेहरबानियां की है। अगर मुझे कोई बड़ी बीमारी नहीं है, मेरे बच्चे मेरे साथ हैं, मेरी फैमिली मेरे साथ है, नहीं चाहिए यार दुनिया के सारे अल्लाह तल्ले ना मिले इतनी सारी लग्जरीज, सेहत से बढ़ के कुछ नहीं है, मगर हमें इसकी कदर ही नहीं है, हमें इसकी कोई अहमियत का अंदाजा ही नहीं। पूछो उनसे, करोड़ों रुपए हैं मगर इलाज नहीं हो पा रहा, डॉक्टर बाज़ औक़ात मायूस कर देते हैं। कितना तकलीफ में है लोग, और हम हैं कि छोटी छोटी बातों पर बेसब्री। सब्र तो करें, अल्लाह की रिजा पर राजी तो रहे। मैंने आपको खानदान नबूवत का वाकया सुनाया, खाने को कुछ नहीं है मगर शिकवा नहीं है। काश ये बात हमें समझ आ जाए और हम हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करने वाले बन जाए। और एक और मैं आपको बात बताऊं, जो दुनिया वालों को बताते हैं ना, होता कुछ नहीं है इससे। मत बताया करो दुनिया वालों को, सही बताता हूं, मत बताया करो, अपने गम मत बताया करो, सवाब भी चला जाता है। और बाज़ औक़ात ये दुनिया वाले ना हमारा मजाक भी उड़ाते हैं। हम तो किसी को अपना प्रॉब्लम बताते हैं ना, हमारे सामने तो बड़े अच्छे बनते हैं कि अच्छा अच्छा ठीक है मैं करता हूँ कुछ, बाद में जाके दुनिया में बातें करते हैं, आया था मेरे पास है, इसका ये मसला है, हाँ बातें बड़ी करता है, बड़ी प्रॉब्लम में है। क्यों बताऊं मैं दुनिया वालों को? वो नात का शेर है ना, किसी का एहसान क्यों उठाएं, किसी को हालात क्यों बताएं, क्यों बताऊं मैं दुनिया वालों को मुझे क्या गम है ना। मेरे आका सलामत रहे हैं, अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम है, और रब अज़्ज़ व जल की बारगाह है, मैं उधर अर्ज़ करूं ना, किसी का एहसान क्यों उठाएं, किसी को हालात क्यों बताएं, आका तुम ही से मांगेंगे तुम ही दोगे, तुम्हारे दर से ही रौ लगी है। हाँ, अल्लाह रसूल की बारगाह में अर्ज़ किया, उधर आंसू बहाओ ना, बताओ दुनिया वालों को। एक और कमाल का शेर है कि दुनिया वाले तो दर्द देते हैं, दुनिया वाले तो दर्द देते हैं, जख्मी दिल की दवा मदीना है। तो जब दुनिया वालों ने कोई हमारा भला करना भी नहीं ना उनके हाथ में है, शिफा देने वाली जात मेरे रब की, बरकत देने वाली जात मेरे रब की, तो अल्लाह से बातें करो ना। तो आज से ये जहन बना ले मेरे प्यारे इस्लामी भाई, मुश्किल आनी है तो सब्र के साथ वो वक्त गुजारना है, अल्लाह की रिजा पर राजी रहना है। वो बड़ा करीम है, वो अपने गैब के खजानों से आपको अता फरमाए। तवज्जो तवज्जो बयान की तरफ रखिएगा। और अब आते हैं इस पूरे वाक़े से एक और खूबसूरत बात जो हमें सीखने को मिली, और वो बात क्या है कि नबी पाक के खानदान की सखावत कैसी थी। मौला अली शेर खुदा के पास सिर्फ 6 दिरहम थे, आपने वो सब के सब दे दिए। मगर आज हाल ये है कि लोग अपनी ज़कात अदा नहीं करते। आज ज़कात लोगों को भारी पड़ने लग गई है। जब कैलकुलेट करते हैं कि जनाब करोड़ों रुपए ज़कात, तो उसके बाद उनको भारी लगती है। ना करें ऐसा, ये ज़कात माल का मैल है, और अगर ये माल का मैल आपके माल से जुदा ना हुआ तो ये आपके माल को भी मैला कर देगा। एक बात याद रखिएगा, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान है, अपनी ज़कात अदा करके
اپنے مال کو مضبوط قلعوں میں قید کر لو. اگر میں اور آپ چاہتے ہیں نا کہ میری آپ کی پراپرٹی سیکیور رہے, ہمارے مال و اسباب سیکیور رہے, تو حدیث پاک میں تو فارمولا موجود ہے کہ اپنے مال کو زکات دے کر مضبوط قلعوں میں قید کر لو. لیکن یہاں زکات دینے کے لیے تیار نہیں لوگ, لمسم نکال دیتے ہیں, کیلکولیٹ نہیں کرتے. یاد رکھیے یہ مال ہی عذاب بن جائے گا اگر آپ زکات پوری ادا نہیں کرتے. اگر ہمارے پاکستان میں سارے سرمایہ دار کچھ نہ کریں, اپنی زکات پوری ادا کر دیں, سارے زمیندار اپنی زکات پوری ادا کر دیں, آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ غربت کتنی جلدی ختم ہوتی چلی جا رہی ہے. میں نے ایک بار کیلکولیشن کی, ذرا سنیے گا. پاکستان زرعی ملک ہے, ٹھیک ہے, اور اس کی زراعت کی جو کیلکولیشن ہے وہ انٹرنیٹ پر موجود ہے. یو کین سرچ یور سیلف. آپ چیک کر لیں کہ 2023 میں پاکستان کی ٹاپ 20 کراپس کون کون سی ہوئی ہیں. آپ انٹرنیٹ پر خود ڈھونڈ لیں, آپ کے سامنے اس کراپ کی کیلکولیشن بھی آ جائے گی کہ اتنے ملین ٹن, اتنے جناب کروڑ کے جی جو ہے وہ گندم ہوا, تو کاٹن ہوا, تو فروٹس ہوئے, تو شوگر ہوئی. پاکستان کو اللہ نے بڑا نوازا ہے. شریعت کا حکم کیا ہے, جس اللہ رسول کی ہم بات کر رہے ہیں, جس اسلام کو ہم نے قبول کیا ہے, شریعت کا حکم یہ ہے کہ اگر آپ کی فصل اگتی ہے تو اس فصل میں اگر بارش کا پانی ہے اور آپ اپنا پانی پرچیز نہیں کر رہے اور صرف بارش سے آپ کی فصل اگ رہی ہے, تو جتنی فصل ہوگی 10% عشر کیا کہتے ہیں 10ویں حصے کو, وہ آپ نے نکال دینا ہے اللہ کی راہ میں. وہ غریبوں کا حق ہے, وہ زکات ہے زمین کی. اور اگر آپ پانی ٹیوب ویل وغیرہ سے لیتے ہیں, پیسوں سے خریدتے ہیں, تو 5%. آپ بلیو کریں, میں بیٹھا کیلکولیٹر لے کر کہ پاکستان کی ٹاپ 10 کراپس کتنی ہوتی ہیں, اس کی مالیت کتنی ہے, اس کی ویلیو کتنی ہے, وہ میں نے بنائی اور اس کا 5% لگایا جو دینا ہی دینا ہے. آپ یقین کریں وہ بھی خربوں روپے میں بن گیا. یہ خربوں روپے کہاں ہیں اگر ہم زکات دیتے تو کتنے غریبوں کا بھلا ہو جاتا, کتنے گھر خوشحال ہو جاتے. یہ تو صرف زمین کی زکات ہے, پراپرٹیز کی زکات, اربوں خربوں روپے کے لوگ مالک ہیں. مگر جب کیلکولیٹر چلاتے ہیں نا, اوئے ہوئے ہوئے زکات جناب 10 کروڑ روپے بن جائے گی, تو پھر بھاری لگتی ہے. اللہ کے بندے, اللہ نے 4 ارب دیے ہیں تو 10 کروڑ زکات ہے نا, تو ٹینشن کائے کی ہے, شکر ادا کرو. اللہ نے دینے والا بنایا, مانگنے والا نہیں بنایا. مگر آج زکات بھاری پڑ گئی ہے. آپ کو پتا ہے قارون کیوں دسایا گیا تھا؟ قارون یہ حضرت موسیٰ کا کزن تھا, یہ تورات کا عالم تھا اور بڑا عالم دین تھا. مگر جب حضرت موسیٰ نے اس کو زکات کا حکم دیا نا, اس کے پاس کتنے پیسے تھے کہ قرآن کہتا ہے اس کی خزانوں کی چابیاں ایک جماعت لے کر چلتی تھی. خزانے نہیں, صرف کیز آف دا ٹریجر, اتنا خزانہ تھا. مگر کیا ہوا یہ کہ جب حضرت موسیٰ نے اس کو کہا, اس زمانے پہ زکات کتنی تھی, ابھی تو 100 پہ 2.5 ہے نا, 1000 پہ 1. آپ نے فرمایا ہر 1000 پر 1 تم نے زکات دینی ہے. اس نے کیلکولیٹ کیا تو بہت بنتے تھے. حضرت موسیٰ کے خلاف ہو گیا, زکات کا انکار کیا, اپنے خزانوں کے ساتھ زمین میں دھسا دیا گیا. پلیز خدا کے واسطے اس آواز کو سب مل کر آگے بڑھائیں. میں تو یہ سمجھتا ہوں جس طرح نماز کی بات کرتے ہیں کہ نماز پڑھو, زکات دیں, بے شک کسی کو بھی دیں, جو حقدار ہے اس کو دیں, مگر زکات پوری دیں. پاکستان خوشحال ہو جائے گا, غریبوں کا بھلا ہو جائے گا. لیکن زکات جس کی ہزاروں لاکھوں میں شاید وہ نکال دیتا ہے, مگر جب زکات کروڑوں میں ہو رہی ہے تو لوگوں کے دلوں پر بوجھ بنتی جا رہی ہے. اس کو بوجھ نہ بننے دینا. میں ایک دعا کرتا ہوں آج, اگر آپ کو لگے تو آپ بھی آمین کہہ دینا. اپنے لیے تو میں کئی بار یہ دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ مجھے وہ مال نہ دینا جس کی زکات مجھ پر بھاری ہو جائے. کہو آمین. یا اللہ وہ مال دینا کہ میں خوش دلی سے تیری راہ میں زکات دوں. اچھا یہ بھی بڑا ایشو ہے, پیسے نکلتے ہیں تو بھاری بڑے پڑتے ہیں. اللہ فرماتا ہے تم اس وقت تک بھلائی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک اپنی پیاری چیز راہ خدا میں خرچ نہ کرو. آپ بہترین خرچ کرو نا, اللہ آپ کو اس سے زیادہ عطا فرمائے گا. اچھا جب بھی کیلکولیٹر دیکھیں, کچھ چیزیں کیلکولیٹر سے کیلکولیٹ ہوتی ہیں, مگر اللہ کی راہ میں جو خرچ کرنے والا معاملہ ہے نا, وہ رحمت کے کیلکولیٹر سے کیلکولیٹ ہوتا ہے. وہ میرے اور آپ کے کیلکولیٹر سے کیلکولیٹ نہیں ہوگا. آپ کے ساتھ کریں گے کہ یار مولانا صاحب کہہ رہے ہیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا, کروڑ روپے ہیں, 2.5 لاکھ زکات دوں گا تو 97.5 بچ گئے, تو کم ہو گئے. آپ اس کو کہیں نوٹ کر لیجئے, اگلے سال آپ کروڑ روپے کی زکات نہیں دے رہے ہوں گے, آپ اس سے زیادہ کی زکات دے رہے ہوں گے. یہ کیسے؟ جو بھی زکات دیتا ہے اس کو پوچھ لیجئے, ہر سال اس کی زکات بڑھتی ہے. کیوں بڑھتی ہے بھائی؟ زکات تو کم ہو, پیسے کم ہونے چاہیے تھے. نہیں جناب, یہ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا وعدہ ہے. ویسے تو میرے آقا جو فرمائے حق ہے, مگر اس حدیث میں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے قسم اٹھائی. آپ فرماتے ہیں میں قسم کھا کر کہتا ہوں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا. پھر تو لاک کر دو نا, پھر تو سمجھ جاؤ کہ جب نبی پاک قسم اٹھا کر فرما رہے ہیں. اچھا پھر آپ سب کو دیکھ لیں, جو بانٹ رہا ہے نا ہر سال اس کا بڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہیں, کم نہیں ہوتا. یہ بے وقوفی ہے جو یہ سوچتا ہے کہ یار دے دوں گا تو کم ہو جائے گا. نہیں. اور پھر میں آخری بات کر دوں اپنے بیان میں, جو ایک اور ایشو جو بہت بڑا ہم دیکھتے ہیں, ایک تو زکات پوری دینی ہے اور انجوائے کر کے دینی ہے, خوش دلی سے دینی ہے, مزے لے کر دینی. یہ نہیں کہ دل پر بوجھ, یار کیا کروں 1 سال ہو گیا اب تو زکات دینی پڑے گی. نہیں, یہ نہیں. دو اور انجوائے کرو, اللہ کی راہ میں خوش دلی سے دو. ایک واقعہ سن لیں, بات اور کلیریفائی ہو جائے گی. حضرت ابو جعفر اپنے زمانے کے بڑے ابدال ہیں. ان کے گھر میں ایک فقیر آیا, تو انہوں نے اپنی زوجہ کو کہا کہ اپنے پاس کیا ہے دینے کے لیے؟ کہ حضور صرف 4 انڈے ہیں گھر میں, nothing else, 4 eggs only. کہا یہ چاروں ہی دے دو. ایمان اور عقیدہ اور بلیف دیکھیں, چاروں دے دو. چاروں دے دیے. تھوڑی دیر بعد دروازے پر دستک ہوئی, دیکھا تو ایک بندہ ٹوکری لے کر آیا. کہا کیا ہے؟ بیگم سے پوچھا, کہا آپ کے دوست نے انڈے بھجوائے ہیں. کہا کتنے آئے ہیں؟ کھوڑا صاحب ذرا سنیے گا, کتنے آئے؟ تو کہا کہ 30 آئے ہیں. کہا 30 کس حساب سے آئے؟ ہمیں تو 4 دیے تھے نا. اب ایمان ان کا عقیدہ اور ان کا بلیف دیکھیں, کیا 4 دیے تو 40 آنے چاہیے تھے. ایک کا 10 اللہ کا وعدہ ہے نا. تو کہا حضور آئے تو 40 ہیں مگر 10 انڈے ٹوٹے ہوئے ہیں. تو آپ نے اپنی زوجہ سے پوچھا کہ سچ بتاؤ جو تم نے 4 دیے تھے اس کی کنڈیشن کیا تھی؟ کہا حضور بات یہ, جب میں نے 4 دیے تھے اس میں بھی 3 ثابت تھے, ایک ٹوٹا ہوا ہی تھا. یہ فارمولا آج یاد کر لو, پورے دو گے پورے ملیں گے, ٹوٹے دو گے ٹوٹے ملیں گے. اب آپ چیک کیجئے
کہ جب اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی باری آتی ہے میں اپنا مال دل سے نکلتے ہوئے دکھ ہو رہا ہے یا خوشی ہو رہی ہے، بہترین دے رہا ہوں یا بچانے کی کوشش کر رہا ہوں. ہمیشہ یاد رکھیں ہم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، ہمارے پیسے نہیں پہنچتے وہاں پر، وہاں نیت پہنچتی ہے. اب مجھے بتاؤ نا یار، ہم اپنے لیے خرچ کرتے ہیں بہترین کھانا، بہترین لباس، اور غریب کو دینا ہے تو بچا ہوا لیفٹ اوور. اب اچھا اب میں کہتا ہوں 100 بندوں کو نہیں کھلا سکتے، نہ کھلائیں، 2 کو کھلائیں، اچھا کھلائیں، کوئی بات نہیں. آپ کسی کے دل میں خوشی تو داخل کریں، اپنے گھر والوں کے لیے لباس خرید رہے ہیں، 2 غریب بچوں کے لیے ویسا ہی لباس خرید رہے ہیں، پھر دیکھیں آپ کو کیسی برکتیں ملتی ہیں. تو ہمیں اس بار یہ ایک انداز اختیار کرنا ہے کہ ہم نے اللہ کی راہ میں بہترین خرچ کرنا ہے. اس کو ہم یہ غلطی کیا کرتے ہیں، فطرے کی. جو فطرے کی جو بات ہے اس میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. فطرہ حدیث پاک میں 4 قسم کا بیان ہوا ہے، گندم کا، جو کا، کشمش کا اور کھجور کا. ٹھیک ہے، لیکن ہم بچپن سے سن رہے ہیں، جب بھی فطرے کی باری آتی ہے ہم پہلے 50 روپے تھا وہ دے دیا، 100 دے دیا، 200 دے دیا، 300 دے دیا. ہمیں یہ پوری حدیث یا تو ہم نے پڑھی نہیں تھی یا ہمارے ذہن میں نہیں تھی، مگر حدیث پاک میں 4 قسم کا فطرہ بیان ہوا ہے. غریب آدمی گندم کا فطرہ دیتے کوئی بات نہیں، مگر جو روزانہ بہترین افطاری کر رہا ہے، بہترین کھانے کھا رہا ہے، سچ بتاؤ اس کو کون سا فطرہ دینا چاہیے؟ میری افطاری روز اجوا کھجور سے ہے اور عید والے دن میں گندم کا فطرہ دے آتا ہوں. ہمیشہ یاد رکھیں اچھا خرچ کرے نا. اس بار فطرہ جس کو اللہ نے جیسا نوازا ہے، غریب آدمی کے لیے بات نہیں کر رہا، جس کو نوازا ہے رب نے. کہ ہم کبھی ایسا کرتے ہیں کہ عید کی شاپنگ کے لیے جائیں دکاندار سے کہیں کہ یار جو کپڑا سب سے سستا ہے وہ نکال دو، سب سے سستے جوتے نکال دو، میں نے عید پڑھنی ہے. بہترین چاہیے، اپنے لیے بہترین لینا ہے، اللہ کی راہ میں لوئسٹ والا فطرہ دینا ہے. خود غور کریں، خرچ کیجئے گا، دل سے کریں، اللہ اور نوازے گا. اور یہ تو وقت ہے لوگوں کو بانٹنے کا، یہ وقت ہے مسلمان بھائیوں کا ہاتھ پکڑنے کا، غریبوں کی مدد کرنے کا. کسی کی افطاری اچھی کر دیں، کسی کی سحری اچھی کر دیں، کسی کو لباس دے کر اس کی عید اچھی کر دیں. نہ جانے کس کی دعا کے صدقے آپ کا بیڑا پار ہو جائے گا. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، جو میں نے مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم اور ان کے خاندان کا واقعہ سنایا، اس میں میسج یہ تھا کہ سخاوت اس کو کہتے ہیں. یہ ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا جو کیسے بلاؤں کو اور بیماریوں کو دور کرتا ہے. مگر آج حال یہ ہے، یقین جانے دکھ ہوتا ہے جب ہم ملتے ہیں لوگوں سے، ان کی ویلتھ پتہ ہوتی ہے مگر زکات پوری دینے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. خدا رسول کے واسطے آپ بھی اور یہ پیغام کو عام کریں. میں نہیں کہتا آپ دعوت اسلامی کو دیں، کہ زکات تو پوری دو یار. یہ وہ مال ہے جو آپ مارے جاؤ گے، یہ مال آپ کے لیے عذاب کا باعث بن جائے گا. اور واللہ میں 2-4 دن پہلے ایک بزنس مین کے پاس گیا. بعض اوقات ہمیں بزنس مین بھی سکھا رہے ہوتے ہیں. کیا کمال کی اس نے مجھے بات کہی. وہ کہتا ہے عبدالحبیب بھائی میرا یہ پیغام ذرا بزنس کمیونٹی تک پہنچائیے گا کہ جو زکات نہیں دیتے نا اور جو خرچ نہیں کرتے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے وہ کتنا بڑا لاس کر رہے ہیں. میں جب سے میں نے بانٹنا شروع کیا ہے میرے مال میں ایسے برکت آئی ہے، میں خود حیران ہوں. میرے سامنے ڈیل ہوتی تھی وہ مجھے نظر نہیں آتی تھی، میں ادھر اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہوں، ایسا لگتا ہے آنکھوں سے پردہ اٹھتا ہے، میرا کام ہو جاتا ہے. تو ان کو بتائیے آپ اپنا خود نقصان کر رہے ہیں اللہ کی راہ میں خرچ نہ کر کے. تو یہ ڈیوٹی ہے. بچپن سے سنا تھا اسلام کے 5 پلر ہیں، توحید، روزہ، نماز، حج اور زکات. ہم زکات کو تو ایسے اگنور کر بیٹھے ہیں کہ جناب دے دی اپنی مرضی سے. کوئی 5 لاکھ دیتا ہے، کوئی 10 لاکھ دیتا ہے، زکات کس کو جاری ہے یہ بھی نہیں سوچ رہے کہ میری زکات کا یہ مستحق ہے کہ نہیں. میں جس آرگنائزیشن کو دے رہا ہوں اس کے پاس کوئی زکات ادا کرنے کا صحیح فارمولا ہے کہ نہیں، یا میں جس بندے کو دے رہا ہوں وہ زکات کا مستحق ہے کہ نہیں. بس سر سے ایک بوجھ اتارنا ہے، لم سم اماؤنٹ دے دینی ہے. یہ نہیں چلے گا. خدا را یاد رکھیے زکات پوری کیلکولیٹ کرنا بھی آپ کی ذمہ داری ہے اور صحیح مستحق تک پہنچانا بھی آپ کی ذمہ داری ہے. اور آپ بلیو کریں جس دن آپ نے یہ کام کر لیا آپ ملٹیپلیکیشن دیکھیں گے، آپ اپنے غم اور اپنی پریشانیاں دور ہوتے ہوئے دیکھیں گے. میں رب کریم سے دعا کرتا ہوں اللہ ہمیں دل کھول کر اپنی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور پھر سب سے پہلا حق آپ کی زکات کا وہ حق ہے آپ کے اپنے غریب رشتہ داروں کا. اپنے غریب رشتہ داروں کو آپ دیجئے زکات، کیونکہ جو اپنے رشتہ داروں کو زکات دیتا ہے، صدقہ کرتا ہے، اس کو ڈبل ثواب ملتا ہے. ایک صدقہ دینے کا، ایک صلہ رحمی کرنے کا. اور پھر آپ کے غریب رشتہ داروں سے بعد زکات بچ جائے تو پھر میری گزارش ہے کہ دعوت اسلام کتنے بڑے پیمانے پر دنیا میں کام کر رہی ہے تو اپنی زکات کا اپنا حصہ جو ہے اس میں ضرور عطا فرمائیں. اللہ کریم ہم سب کا جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آمین بجاہ النبی امین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.